کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا جیسے کلام کی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ بات ذہن میں رکھیے، اس کلام میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا تھا پردہ ہوتا تھا، ڈائریکٹ کلام نہیں، آواز سنائی دیتی تھی، اللہ کا دکھائی دینا وہاں پر نہیں ہے۔ اور یہی ایسا ہی کلام معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے کیا تھا۔ پوری زندگی شرک بھی، بت پرستی بھی، درگاہ پرستی بھی، ان کو پکارتے ان کے پکارتے مر گیا۔ کل اللہ پوچھا کہ بھائی شرک کر کے آیا، اب انہیں بولا میں گھر میں آنکھ کھولا تو وہاں خالی ہرا ہرا دوپٹہ تھا، میں کیا کروں، میری غلطی نہیں، باوا سکھا ہو گیا، میں بھی خبراں کو جا کو زندگی گزار کو مر گا، تو ایکسکیوز ملیں گا؟ نہیں ملیں گا، یاد رکھو۔ یہی اللہ تعالیٰ اس آیت میں بہت اہم ترین آیت ہے۔ یہ اللہ نے رسولوں کو پے در پہ جو بھیج دیا اور خاتم النبیین اللہ کے رسول کو جو بنا دیا نا، اب اللہ پر سے حجت ہٹ گئی۔ اگر ایسا نہیں بھیجتا نا تب تم پیش کر سکتے تھے، اے اللہ اگر تو انبیاء کو بھیجتا نا ہم کبھی کفر نہ کرتے، شرک نہ کرتے۔ اے یہودیو سنو، اب کسی اور رسول کا انتظار نہیں ہے تمہارے پاس، اب جو رسول آنا تھا وہ آ چکا ہے۔ اے عیسائیوں سنو، اب کوئی اور رسول آنے والا نہیں ہے، جو رسول آنا اب آ چکا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے تمام انسانوں جو اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے ہیں سنو، اب کوئی اور رسول آنے والا نہیں ہے، آ گئے وہ رسول جو آنا تھا۔ ابھی ایک ہی بھلائی ہے تمہارے پاس، وہ کیا ہے؟ خیریت کے ساتھ ایمان لے آؤ، بس۔ گویا کہ یہ ہے اشارہ، وہ فآمنوا خیر لکم کا مطلب کیا ہے؟ اب خیریت اسی میں ہے کہ ان پر ایمان لاؤ، نہیں تو نہ دنیا میں خیریت رہے گی نہ آخرت۔ اے اہل کتاب، اے عیسائیو، اے نصرانیو، لا تغلو فی دینکم، یاد رکھو اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو، دین میں دنیا میں نہیں۔ یاد رکھو یہ بہت اہم ترین آیت ہے ہمارے لحاظ سے، جو علماء اور اولیاء اور اسی طرح کے دوسرے صلحاء کے اعزاز میں، عزتوں میں کیا کرتے ہیں؟ غلو کر کے ان کو اللہ بنائے ہوئے ہیں۔ ان سب کے لیے یہ آیت بہت بڑا نصیحت کا موقع بھی دے رہی ہے، یہ آیت ساتھ ساتھ انہیں عقیدہ بھی سکھا رہی ہے۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، بے شک ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کی اسی طرح جس طرح اس سے پہلے نوح اور دوسرے انبیاء پر وحی کی، ویسے ہی آپ پر بھی وحی کر رہے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اس سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر بھی وحی کی، وہ اسماعیل اور حضرت اسماعیل پر بھی، اور وہ اسحاق اور حضرت اسحاق پر بھی، وہ یعقوب اور حضرت یعقوب پر بھی، والاسباط اور ان کے خاندان یا ان کے بیٹے اور ان کے پوتوں پر بھی یا ان کی نسل پر بھی، وہ عیسیٰ اور اسی نسل میں آنے والے کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ بھی ہیں، وہ ایوب حضرت ایوب بھی ہیں، وہ یونس اور حضرت یونس بھی ہیں، وہ ہارون اور حضرت ہارون بھی ہیں، وہ سلیمان اور حضرت سلیمان بھی ہیں، وہ آتینا داؤد زبورا، اور آخری میں حضرت داؤد کو ہم نے زبور بھی عطا کی۔ یہ گویا کہ قرآن کریم میں کئی جگہ ایسے ہیں جہاں پر انبیاء کرام کے نام کے گلدستے، جیسا کہ ہم آگے پڑھیں گے انعام میں، مائدہ کے انعام کے اندر ہی آیا ہے، جس میں تقریباً 18 انبیاء کے نام آئے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تقریباً آپ گن لیجئے 11 انبیاء کرام کے نام آ گئے ہیں تقریباً۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب عیسیٰ ایوب یونس ہارون سلیمان، اور وآتینا داؤد، 11 انبیاء کرام۔ تو اس آیت میں کیا ہے؟ یہاں پر 11 انبیاء کرام کے نام آئے ہیں۔ فرمایا کہ رسولن ورسولن قد قصصناہم علیک من قبل ورسولن لم نقصصہم علیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان رسولوں میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کے قصے ہم آپ کو پڑھ کے سنا چکے ہیں، اور بہت سے رسول وہ بھی ہیں جن کے قصے آپ کو ہم نہیں بتائے۔ گویا کہ قرآن کریم میں جتنے انبیاء کرام کے نام آئے اتنے ہی رسول ہیں نا، کئی رسول آئے جن کے بارے میں قرآن ذکر نہیں کرتا ہے، اور جن کے ذکر قرآن کرتا ہے۔ اس میں بھی ایک بات یاد رکھیے
ہر ایک نبی کی جس کا نام آ گیا اس کے بارے میں بھی تفصیل نہیں بتایا، کس کی تفصیل زیادہ بتایا، کسی کی تفصیل کم بتایا، کسی کی کوئی تفصیل نہیں بتایا سوائے نام۔ ایسے بھی بہت سے انبیاء ہیں، والیسع، اللہ کہتا ہے کہ یسع نبی کے بارے میں کوئی تفصیل قرآن میں نہیں آئی، وہ کہاں آئے تھے، کب آئے تھے، بس مورخین ہیں، محدثین ہیں جو کیا ہے وہ سب سرچ کر کے بتا رہے ہیں، ورنہ تو قرآن میں اس کی تفصیل کہیں بھی نہیں آئی ہے۔ اور اسی طرح کیا ہے ذوالکفل علیہ السلام، وہ بھی نبی ہیں، لیکن کسی کو نہیں پتا وہ کس علاقے میں بھیجے گئے تھے، کس قوم میں بھیجے گئے تھے، کب آئے تھے، زمانہ کیا ہے، بس تاریخی روایات ہیں جس کو رکھ کر کیا ہے بہت سو نے کیا کر لیا، کفل کو کپل سے تشبیہ دے کر گوتم بدھ کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ کفل اصل میں کون ہے، یہ گوتم بدھ ہے، حالانکہ اس کے لیے بھی کوئی روایتیں ہم کو نہیں ملتی ہیں۔ تو ایسے جن کے نام آئے ہیں ان ناموں کی بھی تفصیلات اللہ نے کئی جگہ ذکر نہیں کیا، لیکن بعض انبیاء وہ ہیں جن کا ذکر بہت مرتبہ کیا ہے۔ حضرت آدم کا قصہ ہی اٹھا لیجئے، 7 مرتبہ آیا ہے قرآن میں، اور حضرت موسیٰ کا تقریباً 60 سے زیادہ مرتبہ ہے، 60، ان کی اتنی تفصیل بیان ہوتی ہے۔ اور حضرت یوسف پورا ایک سورہ ہی رکھ دیا ہے۔ تو جن کے قصے ہم آپ کو سنائے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، اور جن کے قصے ہم نہیں سنائے ہیں وہ آپ کو نہیں معلوم ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا تھا جیسے کلام کرنا چاہیے، یعنی جس طرح بات کی جاتی ہے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے بات کی۔ گویا کہ یہاں پر تفضیل بیان کی جا رہی ہے، ایک ایک کی خصوصیت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا جیسے کلام کی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ بات ذہن میں رکھیے، اس کلام میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا تھا پردہ ہوتا تھا، ڈائریکٹ کلام نہیں، آواز سنائی دیتی تھی، اللہ کا دکھائی دینا وہاں پر نہیں ہے۔ اور یہی ایسا ہی کلام معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے کیا تھا، ڈائریکٹ کلام۔ دیکھنے کی بات جو ہے وہ دراصل کیا ہے مختلف بھی ہے، اور اصل حقیقت صحیح تر بات یہی ہے کہ اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ تو فرمایا کہ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، یہ رسول جتنے بھی آئے نا ان کے صفات کیا تھی؟ مبشرین، بشارت دینے والے تھے، ومنذرین، ڈرانے والے تھے۔ بشارت کس کے واسطے؟ جو بھی مان لی جنت کی بشارت، جو بھی انکار کیا وہ جہنم کی وعید۔ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کیونکہ ہو جائے بعد آنے والے جتنے لوگ ہیں ان پر اللہ کی طرف سے حجت باقی نہ رہے۔ کل کے دن کوئی بھی بندہ اللہ کے پاس آ کے کیا نہیں کہہ سکتا، اے اللہ مجھے نہیں معلوم تھا تیری توحید، اگر تو توحید بھیج دیتا تو ہم دراصل کبھی مشرک نہ ہوتے۔ یہ بات حجت کے لیے وہ نہیں پیش کر سکتا، یاد رکھو۔ آج دراصل کوئی قرآن نہیں پڑھا، پیدا کہاں ہوا؟ پکے ہرے خون میں پیدا ہوا، سمجھے؟ ہرا خون ہاں پیدا ہوگا، پوری زندگی شرک بھی، بت پرستی بھی، درگاہ پرستی بھی، ان کو پکارتے ان کے پکارتے مر گیا۔ کل اللہ پوچھا کہ بھائی شرک کر کے آیا، اب انہیں بولا میں گھر میں آنکھ کھولا تو وہاں خالی ہرا ہرا دوپٹہ تھا، میں کیا کروں، میری غلطی نہیں، باوا سکھا ہو گیا، میں بھی خبراں کو جا کو زندگی گزار کو مر گا، تو ایکسکیوز ملیں گا؟ نہیں ملیں گا، یاد رکھو۔ یہی اللہ تعالیٰ اس آیت میں بہت اہم ترین آیت ہے۔ یہ اللہ نے رسولوں کو پے در پہ جو بھیج دیا اور خاتم النبیین اللہ کے رسول کو جو بنا دیا نا، اب اللہ پر سے حجت ہٹ گئی۔ اگر ایسا نہیں بھیجتا نا تب تم پیش کر سکتے تھے، اے اللہ اگر تو انبیاء کو بھیجتا نا ہم کبھی کفر نہ کرتے، شرک نہ کرتے، لیکن اب بھیج دیا اور جب رسولوں کا سلسلہ ختم کیا تو قیامت تک باقی رہنے والی کتاب قرآن کو بنا دیا۔ اب کوئی بدبخت قرآن پڑھ کے ہدایت حاصل نہیں کر کے جاتا ہے جہنم کو، اور اللہ کے پاس دلیل پیش کرتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، گھر میں جو بولے وہ کیا، تو اللہ قبول کریں گا؟ نہیں کریں گا۔ اللہ پوچھیں گا کتاب تیرے پاس تھی کہ نہیں پڑھا؟ اب تیری بات حجت نہیں ہوگی میرے پاس۔
تو یاد رکھو پورے انسانوں کی طرف سے رب یہاں کہتا ہے یہ رسولوں کا جو سلسلہ ہم نے بھیجا، اور یہ ہر رسول جو مبشر اور منذر تھا، اسی واسطے تھا کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، لوگوں کے لیے دلیل نہ بن جائے اللہ تبارک و تعالی کے خلاف میں، علی اللہ۔ اگر ایسا نہیں بھیجتا تو خلاف میں دلیل مل جاتی اللہ کے، لوگ بول سکتے تھے اے اللہ تو بھیجتا تو ہم شرک نہ کرتے، لیکن اب بھیج دیا، اب دراصل کوئی نہیں بول سکتا۔ علی اللہ، لوگوں کے لیے بن جائے حجت، اچھی طرح سوچو، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے بن جائے حجت، علی اللہ حجہ، جیسے اللہ کے خلاف حجت لوگوں کے لیے بن جائے بعد الرسل، ان رسولوں کے بعد آنے پر ان لوگوں کو دراصل خلاف میں حجت نہ مل جائے، اس واسطے ہم نے بھیج دیا۔ اب جا کر کوئی کہتا ہے کہ ہم کو نہیں معلوم تھا، تو وہ ایکسکیوز اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کہے گا کہ ہم نے رسولوں کو بھیج دیا اور ان کی ذمہ داری انہوں نے نبھا دی، اب تیرا کام تھا کہ تو جا کے پڑھتا، تو سمجھتا۔ اسی واسطے ایک مولوی ایک بولتا ہے، دوسرا مولوی دوسرا بولتا ہے نا، کیا مولوی صاحب خالی یہ چھپ تمہیں بولتے ہیں درگاہ کو جانی، انہوں بولتے ہیں جاؤ، بولتے ہیں کس کا مانیں گے؟ اس کے واسطے میں مانتاش نہیں کس کا بھی، ایسا بول کے بھی کیا ہے، بے دین ہو کو مر گا تو بھی چھوڑ دیا جائیں گا؟ نہیں ہوں گا، نہیں چھوڑیں گا اللہ۔ کیوں؟ اگر تجھے ضرورت پیش آئی، تجھے دراصل مولویوں پر اعتماد نہیں تھا، قرآن پڑھنا تھا، تلاش کرنا تھا، تو تیرا کام وہ نہیں کر کو تو کیا کیا، اپنی منمانی کیا تو سزا بھی بھگتی۔ قانون کا جاننا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ قانون جو ڈالتا ہے وہ ایک ایک کو جا وہ قانون سمجھانا اس کے اوپر ضروری نہیں ہے۔ یہی دنیا میں بھی اصول، یہی آخرت میں بھی اصول۔ تمہیں روز آلے کو تھے، کہاں سے تمہیں کہاں سے آتے؟ پندملی سے آتے۔ اب پندملی میں ایک بڑی روڈ آتی، وہ روڈ سے چاہتے کبھی بھی تمہیں، لیکن صبح ہی نے کیا کرا، لکھ کو لگا دیا نو انٹری بول کو۔ اب تمہیں جیسا آئے ویسا آئے، پولیس والا پکڑ لیا۔ اب بولا نہیں با مجھے معلوم نہیں نا، نو انٹری میں تو آتا سو، تو پولیس والا کیا نہیں کریں گا، چھوڑیں گا؟ نہیں چھوڑیں۔ نو انٹری تیری ذمہ داری، تو دیکھنا یہ گلی میں وہ نو انٹری ہے کہ انٹری ہے کہ تو دیکھنا۔ مجھے معلوم نہیں بولے تو، قانون نہیں معلوم بولے تو سزا کیا ہے، کم ہو جائیں گی؟ نہیں، مجھے معلوم ہی نہیں، مجھے معلوم ہی نہیں بھائی، انڈیا کے اندر کسی کو مارنا قتل کرنا سزا ہے بول کو معلوم نہیں، جب مار ڈالا۔ اب جج پوچھتا ہے کہ مارا، نہیں نا مجھے معلوم ہی نہیں تھا، نہیں مارنا بول کو۔ اچھا تجھے معلوم نہیں تھا کہ جا معاف کرا، ہوں گا کیا؟ نہیں چلے گی۔ نہیں معلوم تھا تو جانا تھا تو۔ یہی حالت وہاں بھی ہے۔ کل تم شرک کرتے ہوئے مر گئے، اور رب کے پاس آنے کے بعد اللہ کہتا ہے اب جو شرک کیا جاؤ جہنم میں، اور تم کہو کہ دیکھو ہم کو معلوم ہی نہیں تھا درگاہ کو جانا شرک ہے، تو جاننا تھا۔ نہیں نا میرا باپ دادا ووچ کر کے مرے، جاؤ اس کے ساتھ مل کو تمہیں بھی جاؤ۔ ایکسکیوز بنیں گا کیا؟ نہیں بنیں گا۔ اسی واسطے فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ مل جائے۔ اس واسطے اللہ نے جو انتظام کرنا تھا کر دیا۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تبارک و تعالی بڑا زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا، بلکہ اللہ تو یہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ بھی آپ کی طرف اتارا ہے اے رسول، وہ بالکل حق کے ساتھ اتارا ہے، اور اس کی گواہی ہی فرشتے بھی دے رہے ہیں۔ اور وکفی باللہ شہیدا، اللہ کی گواہی کے بعد کسی گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بس اب کوئی بولتا ہے نہیں بھائی مجھے قرآن میں شک ہے نا، بھائی جا ڈوب مر، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جو کرنا تھا وہ کر دیا، اور اس پر اللہ گواہی بھی دے دیا کہ یہ دراصل میری طرف سے حق اترا ہے، اور اس گواہی کے ساتھ پورے ملائکہ بھی گواہی دے گئی، والملائکۃ یشہدون بھی۔ اب کوئی بدبخت پھر بھی کیا ہے، قرآن میں مین میخ نکالتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو اس کے اپنے کرتوت ہیں، جا کے مرے گا۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستوں سے روکا،
قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ دراصل کیا ہیں، گمراہ کیے گئے اور وہ گمراہ ہو گئے بہت دور کی گمراہی میں۔ ان الذین کفروا وظلموا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لهم، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے پاس کوئی مغفرت نہیں ہے، بلکہ ولا لیہدیہم طریقا، ان کے لیے کوئی سیدھی راہ بھی نہیں ہے، الا طریق جہنم، سوائے جہنم کے راستے سے، راستے کے، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ پڑے رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اللہ تبارک و تعالی کو ایسا کرنا بہت آسان ہے۔ یا ایھا الناس، لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق، اب دراصل رسول تمہارے پاس حق کے ساتھ آ چکا ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تو کرنا کیا ہے، فآمنوا، دیکھو اب ایمان لے آؤ، خیر لکم، یہی تمہارے واسطے بہتر ہوگا۔ اے یہودیو سنو، اب کسی اور رسول کا انتظار نہیں ہے تمہارے پاس، اب جو رسول آنا تھا وہ آ چکا ہے۔ اے عیسائیوں سنو، اب کوئی اور رسول آنے والا نہیں ہے، جو رسول آنا اب آ چکا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے تمام انسانوں جو اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے ہیں، سنو، اب کوئی اور رسول آنے والا نہیں ہے، آ گئے وہ رسول جو آنا تھا۔ ابھی ایک ہی بھلائی ہے تمہارے پاس، وہ کیا ہے، خیریت کے ساتھ ایمان لے آؤ، بس گویا کہ یہ ہے اشارہ، ہو فآمنوا خیر لکم کا مطلب کیا ہے، اب خیریت اسی میں ہے کہ ان پر ایمان لاؤ، نہیں تو نہ دنیا میں خیریت رہے گی نہ آخرت، دنیا میں بھی خیریت نہیں رہے گی۔ ہاں، اب خیریت اسی میں ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر نہیں لاؤ گے ایمان، کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یاد رکھو اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ پھر آ گئی بات، صرف اس درس میں ہم 4 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، ہاں، جب جب بتا رہا ہے، جتنا اختیار تمہیں دیا ہے نا جی، وہ اللہ دیا ہے، ورنہ اصل اختیار میرا ہے، اور منٹ کے 1000ویں حصے میں چاہوں تو تم سب کو کیا ہے، ایسے کر دوں گویا کہ دنیا میں تم تھے ہی نہیں۔ یاد رکھو، اتنا پاور اختیار کرنے کے باوجود بھی تمہیں اختیار پہ مجبور نہیں کر رہا ہوں، بلکہ تمہیں عزت سے بلا رہا ہوں۔ یہ ہے رحمانیت، یہ ہے رحمانیت۔ ہم نہ ذرہ ملتا کیا کرتے ہیں ہمیں، آہا، خالی مینیجر بنتا سو، اس کے اوپر ایک مینیجر رہتا اس کی آفس میں، انہیں کیا ہوتا، چپراسی سے آیا نا، واچ مین سے، بڈھا ہوتا 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 کام کرتا کرتا آخری میں مرنے کے کنڈیشن تو ریٹائر ہونے میں اسے 1 سال کیا ملتا، پرنسپل یعنی تو مینیجر بننے کی اسے دیتے چپکے تبھی ایک اعزاز۔ یہ اعزاز دیے تو کیا نہیں کرتا، انہیں اچھل کو بتاتا، ہاں، کتنے بچوں کو ٹکٹ نہیں دیتا، کتنے بچوں کو فیل کراتا، کیا کیا نہیں کراتا۔ ایک چھوٹے اسکول کا پرنسپل، ایک چھوٹے کالج کا کوئی پرنسپل کیا نہیں کرتا، رتی اختیار، وہ بھی کب، خبر میں پاؤں لٹکایا تو ملتا سو اسے، آخری زمانے میں آدھا 1 سال، اس میں کیا کیا نہیں کرتا۔ اللہ بولتا ہے ارے بدبختو، میرا اختیار کبھی دیکھے تمہیں، کائنات کے ہر ذرے پہ میرا اختیار، لمحے کے 1000ویں حصے میں بولو مرو تو مر جائیں گے، جیو تو جی جائیں گے، چاہوں تو سب کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دوں میری نافرمانی کی پاداش میں، لیکن پھر بھی اتنا اختیار رکھتے ہوئے یا رب، اس کی حلم و بردباری کا کیا کہنا، اتنا اختیار رکھتے ہوئے بھی اللہ کہتا ہے کہ دیکھو دعوت دے رہا، زبردستی نہیں کر، آ جاؤ، ابھی بھی آ جاؤ، وقت ہے۔ تو اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت کا کوئی اندازہ کر سکتے ہیں آپ؟ جو فرمایا کہ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دیکھو یاد رکھو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے وہ سب کا سب اللہ ہی کا ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، کہ اللہ تبارک و تعالی علم رکھنے والا اور حکمت رکھنے والا ہے۔ یا اہل الکتاب، اب یہ ڈائریکٹ صیغہ یا اہل کتاب مراد ہیں عیسائی۔ اے اہل کتاب، اے عیسائیو، اے نصرانیو، لا تغلو فی دینکم، یاد رکھو اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو، دین میں، دنیا میں نہیں۔ یاد رکھو یہ بہت اہم ترین آیت ہے ہمارے لحاظ سے، جو علماء اور اولیاء اور اسی طرح کے دوسرے صلحاء کے اعزاز میں، عزتوں میں کیا کرتے ہیں، غلو کر کے ان کو اللہ بنائے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے یہ آیت بہت بڑا
नसीहत का मौका भी दे रही है ये आयत, साथ साथ उन्हें अकीदा भी सिखा रही है। या अहलल किताब, ऐ लोगो, ऐ अहले किताब, ला तगलू फी दीनिकुम, देखो अपने दीन में हद से ना आगे बढ़ो, वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़, और अल्लाह पर झूठ ना बांधो सिवाय वही जो हक है वो बोलो। क्यों? इन्नमल मसीह, देखो मसीह जो है ना, ईसा इब्न मरियम, जो ईसा इब्न मरियम है, रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के बेटे नहीं है। उतना बोलो जितना सही है। वह कलिमतु, और उसका कलीमा है, उसका एक कुन से पैदा हुए हैं। अलकाहा इला मरियम, जिसको हमने क्या किया, हजरत मरियम की तरफ इल्का किया था। बस हमने कहा कि हजरत मरियम के पेट में हो जा, तो रहम टिक गया, बच्चा टिक गया, बाप की जरूरत नहीं पड़ी, ये इल्का थी। जैसा कि हदीस में बाज़ तफासिल में आ रहा है कि जैसे हजरत वो जो पहनी हुई थी पोशाक हजरत मरियम, उस पोशाक को हजरत जिब्राइल जब आके बशारत दिए और जब हमल टिका ना जी, तो बाज़ रिवायतें हैं कि उस हमल को टिकने में यहां तक कि हजरत जिब्राइल ने हजरत मरियम को हाथ भी नहीं लगाया, बल्कि जो पोशाक थी ना, पोशाक जो पहनी हुई थी पोशाक, उस पोशाक का ये हिस्सा यूं पकड़ा और ऐसे फूका, तो हमल टिक गया। वकलिमतुहु अलकाहा, हमने इल्का किया था वो हजरत मरियम की तरफ, बस एक कुन, तो हजरत ईसा टिक गए। इला मरियम, मरियम की तरफ, वरूह मिन, और ये दरअसल रूह हैं मेरी तरफ से। क्या था वो? एक रूह थी। तो हमारी रूहें अल्लाह की नहीं है क्या? हमारी भी रूहें अल्लाह ही की। हजरत ईसा की रूह अल्लाह की तरफ से थी, तो हमारी रूहें कहां? गैरों की तरफ से हैं? नहीं। तो फिर क्यों कहा कि अल्लाह ताला खास तौर पर वो मेरी रूह थी जो मैं फेंका था, मैंने इल्का किया था? इस वास्ते के एजाज था, क्योंकि वो बगैर बाप के हुए थे, तो इस वास्ते एजाज था। जैसा कि क्या है, हजरत सालेह की जो ऊंटनी आई तो अल्लाह ने क्या कहा? नाकत अल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी। तो दूसरे ऊंटना क्या है? गैरों की, वो भी अल्लाह की ऊंटनी। लेकिन ये ऊंटनी जो पैदा हुई ना, किसी ऊंटनी से नहीं आई थी, चट्टान फटा वहां से आई थी। तो अल्लाह ने एजाज में कहा कि ये सालेह की जो ऊंटनी है वो मेरी ऊंटनी है खास। वैसे ही ये बगैर बाप के आए थे, तो अल्लाह ने कहा कि ये मेरी रूह थी जो मैंने उनको फूंका था। व कलिमतु अलकाहा इला मरियम व रूहुम मिन फआमिनु बिल्लाहि व रसूली, देखो अब भी वक्त है, अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। वला तकुलू सलासा, हरगिज ये ना कहो कि तीन इलाह है। इनका अकीदा है ना तसलीस का। वला तकुलू सलासा, ये ना कहो कि तीन खुदा है। इंतहू खैरल लकुम, देखो अब भी रुक जाओ, यही तुम्हारे लिए खैरियत है। ऐसा वांट सिर्फ रब कर सकता है नजी बंदों को। तो ये किताब के अल्फाज ही बता रहे हैं कि ये अल्लाह की किताब है, किसी इंसान की नहीं है। इंतहू, अब भी रुक जाओ, खैरल लकुम, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। इन्नमल्लाहु इलाहुं वाहिद, देखो बेशक अल्लाह ही है जो अकेला वाहिद इलाह है। सुब्हानह, पाक है वो, अन यकून लहू वलद, उसके लिए कोई बेटा हो। अल्लाह को बेटा होना दरअसल क्या है भाई? क्या है? ऐब है। अल्लाह का बेटा कहने से अल्लाह की अजमत गिरती है। क्यों? बेटा होना कमजोरी है जी। हम सब बेटा क्यों चाहते हैं? हम सब कमजोर हैं, इस वास्ते चाहते हैं हमें। तुम ना मौत इतनी आती, तुम ना जवानी नहीं जाती, बोले तो तुम्हें बोलते बेटा तक को मुझे बोलते। तुम ना जवानी चले जाएंगी, तुम्हें बुढ़ापा आ जाएगा, तुम्हें मर जाएंगे, तो इंसान चाहता मरे बाद भी मेरा नाम लेने वाला कौन भी रहना, तो बेटा चाहता हूं, औलाद चाहता। तो अल्लाह को ज़वालिश नहीं, तो किसी का बेटा होना असल में उसकी कमजोरी है। तो इसीलिए अल्लाह कहता है कि अल्लाह इस कमजोरी से पाक है कि उसे औलाद हो, ना बेटा ना बेटी। हाँ, ये लोग बेटा बोल रहे थे, मुशरिकीन मक्का बेटियां बोल रहे थे। जितने फरिश्ते थे उन सबको उन्होंने क्या कर दिया था? ये अल्लाह की बेटियां हैं बोल दिया था। तो अल्लाह कहता है कि अलकुमुल बनातु वलकुमुल बनू, अस्तफल बनाती अलल बनी। अरे बदबख्तो, अपने लिए पसंद करने पे जब आते हो तो बेटे पसंद करते हो, मेरे लिए बेटियां रख छोड़ी। मेरी कोई बेटी नहीं है ना, बेटा है। अल्लाह पाक है इससे। तो मालूम हो गया कि बेटा होना कमजोरी है, ऐब है।
اللہ ہر عیب سے پاک ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وکفا باللہ وکیلا، کافی ہے اللہ تبارک و تعالی وکیل ہونے کی حیثیت سے، کائنات کا نظام چلانے کی حیثیت سے، وہ کارساز ہونے کی حیثیت سے وہ اکیلا کافی ہے. اب آ گئی وہ بات جو سب سے اہم ترین ہے. ولی ہو، نبی ہو، صالح ہو، کوئی بھی ہو، ہر کوئی اللہ کی بندگی پہ خوش ہوتا ہے. اگر وہ اللہ کی بندگی پہ خوش نہیں ہو رہا ہے تو نہ وہ ولی ہے نہ نبی ہے. تو اصل مقام کسی کو دے سکتے ہیں تو وہ بندگی میں ہے، بندگی سے نکال کے نہیں ہے. ہاں، اللہ کے رسول کا سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے رسول کا سب سے بڑا مقام یہ نہیں کہ وہ نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نور کا ہی حصہ ہے. نعوذ باللہ. یہی واسطے فرما دیا لن یستنکف المسیح. دیکھو مسیح اس بات میں کوئی عار نہیں سمجھتے، کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتے. ان یکون عبدا للہ، وہ اللہ کے بندے ہونے میں کبھی بھی شرم محسوس نہیں کرتے. وللملائکۃ المقربون، اور مقرب ترین جو فرشتے ہیں وہ بھی کبھی یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کی عبادت کرنے سے ہمارا گریڈ کم ہو جائے گا. سب اللہ کے بندے ہونے پر خوش ہیں. ہاں، ومن یستنکف عن عبادتہ، جو کوئی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کو عار سمجھے، شرم سمجھے، ویستکبر، تکبر کرے عبادت سے، فسیحشرہم الیہ جمیعا، کہ ہم اس سب کو لے جا کر کیا ہے جہنم پہ جمع کریں گے. یہ ہے اصل مقام جو سمجھنے کا ہے، جس کو آج ہم نے کیا کیا، غلط سمجھ لیا. پہلے تو یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو لوگو، غلو سے بچو، لا تغلو فی دینکم. غلو کا مطلب کیا ہے جی؟ حد سے بڑھانا. عبد القادر جیلانی کو کیا پاور دے دینا؟ اللہ کا پاور دے دینا. غلو ہے. جیسے ان لوگوں نے کیا کیا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا، اشرف المخلوقات پہلے ہم، پھر یہ پورے مخلوقات میں سب سے منتخب مصطفیٰ انتخاب کیے ہوئے کون؟ محمد الرسول اللہ. یہ انسانیت کی معراج ہے، لیکن انسانیت کی، انسان ہے. اب ہمارے بریلوی بھائی کیا کرے، عظمت کے نام پر اللہ سے ملا. کیونکہ اصل میں ہمارے ساتھ جو معاملہ ہوا نا توحید کا، وہ بڑا سخت تھا. اس واسطے ادنا سے ادنا ترین مسلمان بھی جانتا ہے اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیچو یا تصویر بنائیں گے تو کوئی نہیں مانے گا. اس واسطے اس حیثیت سے گمراہ نہیں کر سکے بدبخت، لیکن دوسری حیثیتوں سے گمراہ کر دیا. جیسے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے سے وہ لوگ گمراہ ہوئے، اگر ہمارے اندر بدعقیدہ لوگ اللہ کے رسول کو اللہ کا بیٹا بولتے نا، ادنا سے ادنا مسلمان بھی نہیں مانتا ان کو، کیونکہ ہمارے پاس توحید بڑی پختی آئی. اس واسطے دشمن کیا چال چلا، ان کو اللہ کا بیٹا بول کے تو گمراہ نہیں کر سکتے. ان کو کیا کریں گے، ہم اللہ کا نور بولیں گے. پھنس گئی امت. ہاں، نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے پہلے ایک نور تھا کہتے، پھر وہ نور ٹکڑے ہوا کرتے. وہ ٹکڑے نور میں سے ایک ٹکڑا اللہ کے رسول بنے کرتے، ایک اللہ بنا کرتے. لا حول ولا قوت. صاف اعلان. میلاد کی محفلوں میں بڑے بڑے اعلانات اسی مضمون کے ہوتے ہیں، اور لوگ واہ 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 یا رسول اللہ زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. ایسے ان لوگوں نے کیا کیا، ٹرن کیا مسلمانوں کو. اسی واسطے ان لوگوں نے کیا کیا، پوزیشن تو یہی دینا چاہا، لیکن یہ الفاظ استعمال کریں گے تو امت متوجہ ہو جائیں گی. اس واسطے یہ استعمال نہیں کرنا، اس کے بغیر ان کا عقیدہ خراب کرنا. تو کرے کیا، معراج کو گئے کہ اللہ کے رسول ساتوں آسمانوں کو پہنچے، عرش پہ پہنچے، اللہ سے ملاقات کریں گے. دیکھیں ادھر ادھر کوئی بھی نہیں ہے کرسی پہ، عرش پر، نعوذ باللہ. بعد میں تھا تو آئینہ رکھو تھا کہتے، تب جا کے معلوم ہوا ارے میں چل رہا. ہاں، جو عرش پہ اللہ تھا اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نیچے آیا مدینے میں تو مصطفیٰ ہو گیا، اوپر گیا تو اللہ بن گیا.
یہ بدعقیدگیاں اس حد تک پھیلائے تو اچھے اچھے مسلمان چلے گئے. آج بھی کیا ہے، بڑے بوڑھوں کے زبانوں پہ الفاظ ہوتے ہیں کہ احد اور محمد میں کیا ہے، کہتے میم کا پردہ کہتے ہیں. احد الف ہا دال، ہاں احد الف ہا دال اللہ، احمد الف ہا میم دال اللہ کے رسول. تو بدبخت کہتے ہیں کہ احد اور احمد میں میم کا پردہ، بس نیچے اترے احد سے احمد ہو گئے، پھر اوپر گئے احمد سے احد ہو گئے، خالی میم بیچ میں سے نکالنا تھا، میم نکلا تو احد اور احمد دونوں ایک. کیونکہ بیٹا بولے تو ہمارے پاس توحید بڑی پختی تھی تو کوئی نہیں مانتا. تو ان بدبختوں نے کیا کیا، چور دروازے نکال کے کیا کیا، وہی سب شرک کیا جو عیسائیوں میں تھا، لیکن نام بدل دی. بلکہ بعض نے تو کیا ہے، اس سے بھی آگے بڑھ گئے. عیسائیوں نے کہا کہ 3 خدا ہیں، ایک حضرت عیسیٰ، ایک مریم، ایک اللہ. اللہ، اللہ کی بیوی، بیٹا، 3. انہوں نے کہا کہ پوری کائنات اللہ ہے. صوفیہ نے کیا کیا، عقیدہ نظامی بدلا دیا. انہوں نے کیا کیا کہ پوری دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہے، بس جو بھی دکھتا اللہ، میں بھی اللہ، تو بھی اللہ. سیدھی سیدھی بات. اور ان کو یہ لوگ شیخ اکبر بولتے. ہاں، جس بدبخت نے کہا کہ معافی جبتی الا اللہ، میرے جبے کے اندر سوائے اللہ کے کچھ نہیں ہے، اسے یہ لوگ بولتے ہمارے بہت بڑے شیخ ہیں، دیوبندیوں کے امام. بلکہ کہہ لیجئے کہ ان کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، جو ہے نا جی مولانا اشرف علی تھانوی، انہوں نے صاف لکھا ہوا ہے کبھی کبھی میں اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہوں، اللہ میرے لیے نماز پڑھتا ہے. اور ان کو حکیم الامت کا نام دیے ہوئے بیٹھے ہیں. بہشتی زیور، پرانے زمانے میں کس کی بھی شادی ہوتی تو جب تک بہشتی زیور نہیں دیتے نا جہیز میں، تب تک جہیز مکمل نہیں ہوتا تھا. اب گیا وہ زمانہ، ورنہ تو کیا ہے 50 سال تو راج کیا بہشتی زیور. بہشتی زیور کیا مطلب؟ بہشتی زیور کا معلوم ہے، جنت کا زیور کہتے، جہنم کا زیور کو. ہاں، اب یہ سب کوئی کھول کے بولتا نہیں بولتا. اب میں بولا تو برا، انہیں کہیں نہیں بولتا. نہیں بولے تو کیسے سمجھیں گے؟ کیسے سمجھیں گے؟ کیسے ہم برداشت کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ اتنا ذلیل کریں، نعوذ باللہ، کہ کہیں کہ اللہ میرے لیے نماز پڑھتا ہے. اور پھر بھی آپ کیا ہے، حکیم الامت ہو جائیں. تو ان بدبختوں نے کیا یہ کہ بس نام نہیں لیے، بقیہ عقائد اس سے بھی آگے بڑھ گئے. تو یہ بات ہے. اور دوسری بات، دوسری آیت میں فرمایا کہ لن یستنکف المسیح، حضرت عیسیٰ کبھی شرم محسوس نہیں کرتے اللہ کے بندے ہونے میں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرم محسوس نہیں کیا اللہ کے بندے ہونے میں. تو بدبختو تم کیوں بڑھاتے ہو انہیں اللہ سے آگے بڑھ کر؟ تمہاری کیا مجال؟ جب اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا سب سے عظیم ترین مرتبہ تو بندے ہونے میں ہے، اور تم کہتے ہو کہ نہیں نہیں یہ اللہ الہیت میں شامل ہو گئے. رات رات بھر کھڑے ہو کر جب پاؤں مبارک ورم پکڑ لیتا، اور حضرت بلال نماز کے لیے آتے اذان کی اجازت لینے کے لیے، اور دیکھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے، بہت ہی نازک ہو چکی ہے، کھڑے ہو کر پاؤں پھونک چکے ہیں. کہتے کہ اللہ نے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے، اللہ کے رسول آپ نے اتنی مشقت کیوں کرنی ہے عبادت میں؟ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں بندہ ہوں، میں عبد ہوں، مجھے دراصل اللہ کے ساتھ نہ ملاؤ. ایک صحابی کے زبان سے نکل گیا آپ اور اللہ چاہیں گے تو کام ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. فرمایا کہ اجعلتنی للہ ندا وہو خلقک، کیا تو اللہ کے ساتھ مجھے شریک کرتا ہے جبکہ اکیلے اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ اللہ اور رسول چاہیں، کہہ کے صرف اللہ چاہے، یا نہیں تو ثم وشئت بول، پھر آپ چاہیں. مجھے اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ نہ ملا. یہ توحید اللہ کے رسول نے سکھائی.
صاف کہا آخری زمانے میں کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى وعیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ یا فقولوا عبد اللہ ورسولہ. لوگوں دیکھو مجھے اس طرح بڑھانا چڑھانا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے بندہ ہی کہو، میں بندہ اور رسول ہوں. اس واسطے کلیمے کا جز بھی ہمارا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ، اس کے بندے ہیں. لیکن اتنا توحید کا سبق دینے کے باوجود بھی ہمارے اندر شرک کے افعال اتنے آگے بڑھے کہ ہم مشرکوں سے بھی بدتر ہو گئے. اس میں ان بدبختوں کا بڑا ہاتھ ہے جنہوں نے کیا کیا، بڑی نازک حیثیت سے باریکی سے لے جا کے شرک میں امت مسلمہ کو مبتلا کیا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. رہے وہ لوگ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، ایمان لائے اور عمل صالح کی، تو ان کے لیے ہم ان کے اجور برابر ادا کر دیں گے. فَيُوَفِّيهِمْ پورا ادا کر دیں گے. وَيَزِيدُهُمْ اور اس سے زیادہ بھی دیں گے، من فضل اپنے فضل سے، اپنے فضل سے اور بڑھ کے دیں گے. اور وہ کیا کیا اپنے فضل سے دے گا وہ رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا کچھ ملے گا. ہاں وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا رہے وہ لوگ جنہوں نے عبادت سے انکار کیا، بندگی نہیں کی اللہ کی، وَاسْتَكْبَرُوا اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ہم ان کے لیے دردناک عذاب دیں گے. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ان کے لیے کوئی اللہ کے علاوہ نہ کوئی ولی ہوگا نہ ان کے لیے کوئی مددگار ہوگا. تو بولتے نا قادر ولی آ جائیں گے، کون سا ولی بھی نہیں ہوں گا. اللہ بولتا ہے کوئی ولی نہیں آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین و سامعین، کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو اعلان تھا کہ تحفیظ کے لیے ہم بچوں کے داخلے کے لیے اعلان کیے تھے، اور الحمدللہ جیسا کہ ہمارا پلان تھا کہ گزشتہ پیر کے دن 18 تاریخ کو باقاعدہ طور پر بورڈنگ کے ساتھ اور ڈے اسکول کے ساتھ حفظ کا آغاز یہاں پر ہو چکا ہے، اور الحمدللہ تقریباً 22 کے قریب طلبہ داخل ہو چکے ہیں، اور آج موجود بھی ہیں سیکنڈ فلور پہ. جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھیں تاکہ ان کو آرزو امیدیں آئے کہ بچوں کو پڑھانے کا شوق ابھرے. ابھی بھی داخلہ جاری ہے، اس کے لیے آپ بچوں کو داخلہ کروا سکتے ہیں. اور اس ضمن میں کچن کا اور دوسرے اہم ترین ان کو فولڈنگ بیڈ کی ضرورت اور بہت سے اہم ترین کام پارٹیشن وغیرہ کا پیش آیا، جس کے لیے تقریباً 5 لاکھ روپیے کی اشد ضرورت ہے. جو لوگ کچن کا خرچ اٹھا سکتے ہیں، ابھی ہم نے 3rd فلور پہ بنا ہے، آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں. اور کچھ سامان خرید کے دینے کے اگر چاہتے ہیں تو بھی وہاں کے لیے فریج کی، واشنگ مشین کی، تاکہ بچے اپنے ہاتھ سے نہ دھوئیں، وہ لوگ خالص پڑھائی میں دھیان دیں، اور ان کے جو کام ہیں وہ ہم دوسرے طریقے سے انجام دیں گے. یہ ہماری سوچ ہے. تو آپ لوگ اس میں آگے بڑھ کے آئیے. اور اسی طرح دوسری بات یہ ہے، جمعہ کا چندہ بھی آپ لوگ جو دیتے ہیں وہ بہت سے اخراجات کے لیے ہمیں ناکافی ہوتا ہے. آپ اس میں بھی آگے بڑھ کے آئیں. اور الیکٹرک بل تقریباً 28,000 کچھ آئی ہے، اگر کوئی ذمہ داری لینا چاہتا ہے تو وہ بھی لیں. فجزاکم اللہ احسن الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.